بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 140 ہے اور کتاب المضاربت کتاب سے ہم آج پڑھیں گے اور عبارت کی روشنی میں ہم مضاربت کے جو بقیہ احکامات ہیں ان کو پڑھیں گے۔ حصہ اول ہے اور سبق نمبر 141 میں انشاءاللہ حصہ دوم ہوگا۔ سبق نمبر 139 میں آپ نے جو مضاربت سے متعلق احکامات، اس کی حکمت، شرائط اور وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیں، تو انہی کی روشنی میں اب ہم کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فقہ کی جو اہم کتاب مختصر القدوری، اس کا متن ہے وہ انتہائی اہم ہے، اسی کے اوپر پھر آگے ہدایہ اس کی ایک شرح ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں کتاب سے ہم مضاربت کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے جی کتاب المضاربہ، ضارب یضارب، جس طریقے سے تحقیق آپ کے سامنے آئی، یعنی ضرب فی الارض سے ہے، یعنی زمین کے اندر سفر کرنا۔ تو چونکہ مضارب بھی رب المال کا مال لے کر بطور امانت کے وہ آگے اس کی طرف سے آگے کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کے مال سے، اور نفع کماتا ہے اور پھر نفع میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام بھی مضاربت ہے۔ المضاربۃ عقد، سب سے پہلے اس کی تعریف سے ابتدا ہو رہی ہے کہ المضاربۃ عقد علی الشرکۃ فی الربح، کہ مضاربت منافع میں شرکت کے اوپر منعقد ہونے والا عقد ہے۔ یہ ایسا عقد ہے کہ جو منافع میں شرکت پر منعقد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں منافع کے اندر تو دونوں شریک ہوتے ہیں، لیکن مال کے اندر دونوں شریک نہیں ہوتے، عمل کے اندر دونوں شریک نہیں ہوتے۔ جس طرح شرکت میں مال میں بھی شریک ہوتے ہیں، عمل میں بھی شریک ہوتے ہیں، پھر منافع میں بھی شریک ہوتے ہیں، جبکہ مضاربت کے اندر صرف نفع میں شریک ہوتے ہیں۔ مال ایک کا ہوتا ہے، عمل دوسرے کا ہوتا ہے۔ جس کا مال ہوتا ہے اس کو رب المال، جس نے عمل کرنا ہوتا ہے اس کو مضارب کہتے ہیں، اور جو مال ہے اس مال کو رأس المال کہتے ہیں۔ بیمال، عقد جو تو ایسے مال کے ساتھ، یعنی یہ اس کے ساتھ متعلق کر دیں عقد ان کے ساتھ، یعنی ایسے مال کے ساتھ یہ عقد ہوتا ہے، من احد الشریکین، جو دو شریکوں میں سے ایک کا ہوتا ہے، وعمل من الآخر، اور دوسری کی طرف سے عمل ہوتا ہے۔ تو یہ مضاربت کی تعریف بھی ہے پہلے ہی جملے کے اندر، اور اس میں جو شرائط ہم نے ذکر کی تھیں آگے بھی آ رہی ہیں، اس میں یاد رکھیں کہ ایک یہ بنیادی شرط بھی ہے کہ جو عقد جس مضاربت کا کر رہے ہیں اور اس میں آگے جا کر جو بھی کام مضارب کرے گا تو اس کے لیے بنیادی ایک شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو عقد ہے جس کام کے اوپر منعقد ہو رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ بزنس کرنا ہے، وہ حلال ہونا چاہیے، وہ بزنس بھی حلال ہونا چاہیے، کہیں اس میں کوئی حرمت نہ آ رہی ہو، کوئی اس میں کوئی اور خرابی نہ آ رہی ہو شرعاً۔ اگر وہ حرام ہوگا یا کوئی اور اس میں خرابی ہوگی تو پھر وہ عقد مضاربت کا اس میں یا اس میں کوئی ایسی شرط فاسد نہ لگائی جائے۔ اور اس طریقے سے ہر فریق کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کاروبار کو ختم ہونے کے بعد آئندہ جاری رکھے یا اس کو ختم کر دے، تو اس چیز کا بھی اس میں اختیار ہونا چاہیے۔ ولا تصح، یہاں سے مزید وہ شرائط جو ذکر ہو چکی ہیں انہی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ولا تصح المضاربۃ الا بالمال الذي بینا ان الشرکۃ تصح به، مضاربت کا جو عقد ہے یہ صحیح نہیں ہوتا مگر صرف اسی مال کے ساتھ الذی بینا، جس کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کہاں بیان کیا؟ ما قبل میں شرکت کے اندر، ان الشرکۃ تصح به، کہ جس کے ساتھ شرکت درست ہوتی ہے، یعنی کتاب الشرکت میں جو ہم نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ شرکت، یعنی مثال کے طور پر درم ہو، دنانیر ہو، اسی کے ساتھ ہی درست ہوتی ہے، تو مضاربت بھی اسی کے ساتھ ہی درست ہوگی۔ ومن شرطها، اور ایک شرط مضاربت کی یہ بھی ہے کہ ان یکون الربح بینہما مشاعا، کہ دونوں کے درمیان جو منافع ہوگا وہ مشترک ہوگا، پرسنٹیج کے اعتبار سے مشاع ہوگا۔ مشاع کہتے ہیں یعنی مشترک، غیر متعین طور پر، فیصدی طور پر طے ہو کہ اتنے فیصد آپ کا، اتنے فیصد میرا۔ اگر اس میں یہ متعین کرے گا کہ صرف 10,000 میرا ہے باقی آپ کا، تو ہو سکتا ہے 10,000 نکلے ہی نہیں،
اس لیے فرمایا کہ جو نفع ہے وہ مشاع ہونا چاہیے، فیصدی ہونا چاہیے، متعین نہیں ہونا چاہیے۔ ان یکون الربح بینہما مشاعا لا یستحق احدہما منہ دراہم مسماتا، دونوں میں سے کوئی ایک متعین دراہم کا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ ولا بد، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان یکون المال مسلما الی المضارب، مال جو ہے وہ مضارب کے حوالے کیا جائے۔ ولا ید لرب المال فیہ، رب المال کو اس میں کسی قسم کا کوئی قبضہ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ رب المال جب مضارب کو دے گا تو جا کر مضارب کچھ نہ کچھ اس سے نفع آگے کمائے گا اور اس میں کاروبار کر سکے گا۔ اگر رب المال نے ابھی تک اس کو مال دیا ہی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے آگے جا کر کچھ کاروبار کر سکے گا، اس لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً، پس جب یہ مضاربت کا عقد درست ہو گیا، اور مضاربت کی اقسام یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ بیان ہو رہی ہیں۔ مضاربت مطلقہ، مضاربت مقیدہ۔ مطلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی کہ آپ یہ کاروبار کریں، یہ نہ کریں، یہاں کریں، وہاں نہ کریں، اس دن کریں، اس دن نہ کریں، کوئی کسی قسم کی شرط نہیں ہے رب المال کی طرف سے۔ مطلق ہے کہ بس ٹھیک ہے جائیں یہ پیسے لے لیں اور کاروبار کریں، جہاں کرنے آپ کی مرضی، کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مضاربت مطلقہ۔ کہتے ہیں کہ مضاربت جب مطلق ہو اور کوئی اس میں شرط نہ ہو اور اس میں عقد ہو جائے تو جاز للمضارب، تو مضارب کے لیے جائز ہے ان یشتری و یبیع، یعنی بزنس سے ریلیٹڈ سارے کام وہ کرے گا، لہٰذا وہ خرید و فروخت کرے، وہ یسافر، اس کو لے کر آگے سفر کرے، وہ یبضع، اور اس کو آگے بڑھوتری کے لیے، بضاعت کے لیے دے دے، مثال کے طور پر کسی کو مزدور رکھے اور اس کو کہے کہ اس کو تم سنبھالو اور باقی جو نفع وغیرہ ہوگا وہ بھی میرا ہوگا، آپ کو میں مزدوری دے دوں گا، آپ مزدوری کے اوپر اس کی دیکھ بھال کیا کرو، تو اس کو بضاعت کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار جو ہوتا ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا دودھ تم استعمال کر لینا، باقی جو نفع ہے وہ مجھے دے دینا، تو اس طریقے سے بڑھوتری کے لیے اس کو آگے دے دیا جاتا ہے۔ وَيُوَكِّلَ، اور وکیل بھی لوگوں کو بنا سکتا ہے، کسی کو ظاہر ہے کہ وکالت کی بھی اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کسی کو کہے کہ تم جا کر مال میرا لے آؤ، گاڑی والے کو کہا کہ تم جا کر منڈی سے میرا مال اٹھا کر لے آؤ، تو ظاہر ہے کہ ضرورت پڑتی ہے، تو جتنے بھی بزنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں وہ کر سکے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً، لیکن یہ کام نہیں کر سکتا مضارب کہ وہ کسی اور کو مضاربت کے طور پر آگے مال دے دے۔ ظاہر ہے کہ رب المال نے جو اعتماد کیا ہے وہ اس پر کیا ہے کہ یہ مضاربت کے اوپر میرے مال کو لے کر جائے، کاروبار کرے اور نفع میں ہم آپس میں شریک ہو جائیں، لیکن کسی تیسرے آدمی پر تو اعتماد نہیں کیا، لہذا مضارب کسی تیسرے آدمی کی طرف مال کو مضاربت کے طور پر نہیں دے سکتا۔ ہاں ایک صورت میں دے سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ الا ان یأذن له رب المال فی ذلک، رب المال اس چیز کی اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مضاربت کے اوپر بھی دے سکتے ہیں۔ او یقول له، یا اس کو یہ کہہ دے اعمل برأیک، اپنی رائے کے مطابق آپ اس میں اختیار ہے، آپ کو جو بھی آپ چاہیں کریں، مضاربت کے طور پر دینا ہے، جو بھی کرنا ہے میری طرف سے آپ کو فل اختیار ہے، تو پھر اس صورت میں مضارب پھر آگے مضاربت کے طور پر دے سکتا ہے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے کہ مضاربت کے طور پر اگر دے گا تو اس میں پھر کیا کیا مسائل ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ وَإِن خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ، یہ مضاربت مقیدہ شروع ہو گئی ہے کہ مطلق تو نہیں چھوڑی لیکن اس کے لیے متعین کر دیا ہے کہ آپ نے خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَال، رب المال نے خاص کر دیا اس کے لیے التصرف فی بلد بعینہ، کسی متعین شہر کے اندر تصرف کرنے کا، کہ بھئی آپ نے مثال کے طور پر یہاں لاہور کے اندر ہی بزنس کرنا ہے، کراچی نہیں جانا یا اس سے باہر آپ نے نہیں رہنا، صرف اسی لاہور میں، تاکہ کہیں رب المال کو یہ شک ہوگا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، اس لیے اس نے اس کے لیے ایک شہر کو متعین کر دیا۔ او فی سلعۃ بعینہا، یا کسی خاص سامان کو بتا دیا، بھئی آپ نے صرف کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، یا آپ نے صرف یہ جنرل سٹور کرنا ہے، کھولنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا، تو جو کوئی کاروبار رب المال نے بتایا ہے تو بس اسی تک ہی وہ مقید رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ لم یجوز لہ ان یتجاوز عن ذلک، تو اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ وہ رب المال کی بتائی ہوئی جگہ
رب المال کا بتایا ہوا شیئر یا رب المال کا بتایا ہوا سامان، اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں اس کے مال کو نہیں لگائے گا۔ اگر لگائے گا تو پھر یہ خیانت ہوگی، اور اگر مال ہلاک ہو گیا تو پھر یہ ضامن ہوگا، چونکہ اس نے مضارب نے رب المال کی بات کو یعنی تسلیم نہیں کیا اور اس کی بات پہ عمل نہیں کیا، تو لہٰذا وہ ضامن ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے مقید ہونے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ان وقت المضاربۃ مدۃ بعینها جاز، مضاربت کو موقت کر دیا کہ بھئی آپ صرف 2 سال تک میرے مال کے اندر کاروبار کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے، تو بس یہ مقید ہو جائے گا۔ وَبَطَلَ الْعَقْدُ بِمُضِيِّهَا، اور اس مدت کے گزرنے کے ساتھ ہی عقد باطل ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَن يَشْتَرِيَ أَبَا رَبِّ الْمَالِ وَلَبْنِهِ۔ اب یہاں سے آگے آپ سمجھیں کہ مضارب کے کچھ تصرفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کون کون سے تصرفات مضارب کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور کون کون سے تصرفات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ غلام سے متعلق ایک اصول ہے، غلام یا باندی سے متعلق، جو پہلے زمانے کے اندر غلام اور باندیاں ہوتی تھی تو وہ باندی کے ساتھ تو بغیر نکاح کے مولا جو ہے وہ ہم بستری بھی اس کو کرنے کی اجازت تھی، اور غلام جو ہے وہ یعنی حالت جنگ کے اندر جو کفار سے قیدی آ گئے تو وہ ان کے غلام ہوتے تھے، تو اب اس غلام کا حکم یہ تھا اگر وہ مسلمان بعد میں ہو بھی جاتا لیکن وہ غلام ہی رہتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ میدان جنگ سے یعنی جو قیدی ہونے کی حالت میں وہ آیا ہے تو اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھا، تو اب مسلمان ہوا ہے تو وہ غلام ہی رہے گا، ابتداءً کسی مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اب وہ غلام جو ہے اس کا ظاہر ہے کہ کسی آدمی کا باپ بھی غلام ہو سکتا تھا اور کسی کا بھائی یا کسی کا رشتہ دار بھی غلام ہوتا تھا، تو وہ غلام کی باقاعدہ بے ہوتی تھی مارکیٹ میں، باقاعدہ اس کی خرید و فروخت، باندی کی خرید و فروخت ہوتی تھی، لہٰذا اس میں پھر حکم یہ تھا کہ کوئی آدمی یعنی حدیث میں آتا ہے کہ من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، کوئی آدمی اگر اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے کا اگر وہ مالک بن جاتا ہے، یعنی مارکیٹ میں اگر اس نے غلام خریدنا تھا تو اتنے میں اس نے اپنے باپ کو خرید دیا یا اپنے بیٹے کو خرید دیا، تو کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کا مالک تو بن نہیں سکتا، تو وہ خریدتے ہی فوراً وہ آزاد ہو جائے گا، خریدتے ہی فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے، جب یہ حدیث سامنے آ گئی کہ کوئی آدمی اپنے سیرام مارم رشتہ دار کا جب مالک بن جاتا ہے تو فوراً وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ جو مضارب کے ہاتھ میں رقم ہے وہ تو رب المال کی ہے۔ اچھا، رب المال کی ہے اور جب تک منافع نہیں ہوا، ظاہر ہے جب منافع ہو جائے گا، نفع کچھ کما لے گا تو اس میں پھر اس نفع کے اندر تو مضارب کے حصہ بھی آ جائے گا، تو جب تک نفع نہیں کمایا اس سے پہلے مضارب کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، رب المال کا پیسہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت تک رب المال کے پیسوں سے رب المال کے کسی زیرا مارم رشتہ دار کو خریدے گا نہیں، اگر خریدے گا تو ظاہر ہے کہ وہ رب المال کا رشتہ دار رب المال کے پیسوں سے خریدا تو وہ آزاد ہو جائے گا، جب آزاد ہو گیا تو نقصان کیا گویا کہ مضارب نے، کہ اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ رب المال کے پیسے ہیں تو اس کے باپ غلام تھا یا اس کا بیٹا غلام تھا تو کیوں خریدا اس کو، تو نقصان اس نے کر دیا، لہذا مضارب ضامن ہوگا۔ یہ بات یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَن يَشْتَرِيَ أَبَا رَبِّ الْمَالِ وَلَبْنَهُ، کہتے ہیں کہ مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رب المال کے باپ کو، یعنی اگر وہ غلام ہے اس کو خریدے، ولبنہ اور یا اس کے بیٹے کو خریدے، کیونکہ وہ آزاد ہو جائیں گے اور ضائع ہو جائے گا، ظاہر آزاد کی بے تو پھر درست نہیں ہوتی۔ ولا من، اور اس کو بھی نہیں خرید سکتا، یاتق علیہ، جو آزاد ہو جائے وہ رب المال کے اوپر، تو اس کو بھی نہیں خرید سکتا۔ فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ، اگر خرید لیا تو کیا ہوگا، کہتے ہیں کان مشتریًا لنفسہ دون المضاربۃ، یہ اپنے لیے خریدنے والا شمار ہوگا، مضاربت کے لیے نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ اس نے جو پیسے لگائے ہیں اس کو خریدنے میں، تو گویا کہ یہ ان پیسوں کا ضامن ہوگا، یہ مطلب ہے اپنے لیے خریدنے کا، کہ یہ جو رقم رب المال کی اس نے لگائی ہے تو یہ رقم کا، یہ پوری کی پوری رقم کا یہ ضامن ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، دوسری صورت یہ ہے کہ مال کے اندر کوئی منافع بھی اس نے حاصل کر لیا ہے، تو ظاہر منافع میں اگر مثال کے طور پر 1,00,000 کا رب المال کا پیسہ تھا اور وہ رأس المال تھا اور اس نے 10,000 روپیہ نفع کما لیا تھا، تو 10,000 میں بھی 5,000 اس کا ہے، 5,000 رب المال کا ہے، لہٰذا اب 1,10,000 روپے میں 5,000 روپے اس کا بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيَ مَن يَعْتِقُ عَلَيْهِ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خریدے کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس پر آزاد ہو جائے، یعنی اس مضارب پر، پہلے تو رب المال کے لیے نہیں خرید سکتا تھا نا،
اب اپنے کو بھی نہیں خرید سکتا، کسی اپنے رشتہ دار زیرام مار رشتہ دار غلام کو بھی نہیں خرید سکتا۔ وجہ ظاہر ہے کہ خریدے گا تو اس کا رشتہ دار اس کے حصے کی وجہ سے، یعنی پیسوں میں اس کا حصہ بھی ہے، تو آزاد ہو جائے گا اس کے حصے کے بقدر، 5,000 کی بقدر۔ اگر 1,10,000 روپے کا خریدے گا تو 5,000 روپے کی بقدر اس کا رشتہ دار آزاد ہو گیا۔ اور آزادی میں یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ تفصیل بھی آئے گی کہ تجزی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جب ایک جز غلام کا آزاد ہو گیا تو سارے کا سارا بعض ائمہ کے نزدیک آزاد ہو جاتا ہے، اور دوسرے جو بعض کہتے ہیں نہیں سارے کا سارا آزاد نہیں ہوتا، اگر ایک ٹکڑا اس کا آزاد ہو گیا تو باقی وہ غلام ہی رہتا ہے۔ تو اب جب وہ آدھا آزاد ہو گیا مثال کے طور پر، یا اس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا، تو باقی اس کے غلام رہنے کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک حصہ اس کا آزاد ہو گیا تو اس کی پھر بے ہی جائز نہیں ہوتی، تو پھر ظاہر ہے دوسرے کو پھر مجبوراً پھر آزاد ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی غلام نہ خریدے جو اس کا رشتہ دار ہو اور اس پر پھر آزاد ہو جائے، آزاد ہوگا تو پھر یہ مضارب ضامن ہوگا۔ وَإِنِ اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ، اگر خرید لیا ان کو تو وہ تو آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا مضاربت کے مال کا پھر یہ مضارب ضامن ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اب ایک صورت آپ کے سامنے ذکر کریں گے، بڑی دلچسپ صورت ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ شروع میں تو اس نے کوئی نفع شفع نہیں کمایا تھا، 1,00,000 روپیہ رب المال سے لیا اور وہی اس کے پاس ہے، اس نے 1,00,000 کا اپنا رشتہ دار خرید لیا، تو ظاہر اس صورت میں اپنا رشتہ دار تو اس کے لیے خریدنا جائز تھا نا، کیونکہ اس میں اس مضارب کا اپنا کوئی پیسہ نہیں تھا، تو لہٰذا اپنے رشتہ دار کو اس نے خرید دیا، تو آزاد نہیں ہوا وہ رشتہ دار اس کا، کیونکہ وہ رب المال کے پیسے تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس کی ملکیت کے اندر آ کر اس کا جو رشتہ دار تھا اس کی قیمت بڑھ گئی، اب قیمت اس کی 1,00,000 نہیں رہی بلکہ 1,10,000 ہو گئی۔ جب 1,10,000 قیمت اس کی ملکیت میں ہوئی تو 5,000 روپیہ مضارب کا اس میں آ گیا، جب مضارب کا آیا تو مضارب کا حصہ اس سے آزاد ہو گیا، لیکن یہ آزادی خود بخود واقع ہوئی ہے، مضارب کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ظاہر ہے جب مضارب نے خریدا تو اس وقت تو 1,00,000 کا تھا اور وہ سارے کا سارا رب المال کا پیسہ تھا، جبکہ اب اس کی قیمت خود بخود زیادہ ہوئی اور خود بخود رب المال کے پیسوں میں ساتھ ساتھ مضارب کا حصہ بھی نفع میں آ گیا، اور اس کی وجہ سے خود بخود آزادی واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ مضارب کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کوتاہی اس نے نہیں کی، اس لیے وہ ضامن بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جاز لہ ان یشتریہم، اگر مال کے اندر کوئی منافع نہیں تھا تو جائز ہے اس مضارب کے لیے اپنے رشتہ داروں کو خرید لے۔ فإن زادت قیمتہم، اگر ان رشتہ داروں کی قیمت بعد میں خریدنے کے بعد زیادہ ہوگی یا خود بخود، تو عتق نصیبہ منہم، تو اس مضارب کا حصہ ان رشتہ داروں کی قیمت سے، یعنی 1,10,000 قیمت بڑھی تو 5,000 روپے کی بقدر وہ آزاد ہو جائے گا۔ اچھا جب آزاد ہو گیا تو سارے کا سارا باقی پھر آزاد کرنا پڑے گا۔ تو وَلَمْ يَضْمَنْ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْئًا، تو رب المال کے لیے کسی بھی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ اچھا پھر رب المال کا نقصان تو آلریڈی ہو گیا ہے نا، تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ غلام کو کہا جائے گا کہ اچھا اب ایسا ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی مل رہی ہے، لیکن مفت میں تو نہیں مل رہی، ظاہر ہے کہ اگلے کا نقصان ہو رہا ہے، رب المال نے کوئی آزاد تھوڑا ہی کیا ہے اس کو، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی جو قیمت ہے اس قیمت میں سعی کریں، یعنی مزدوری کریں اور وہ رقم لا کر رب المال کو دے دیں، یعنی 1,05,000 کی بقدر آپ نے سعی کرنی ہے۔ 5,000 تو آپ کا مضارب کے حصے کا آزاد ہو گیا، باقی 1,00,000 اصل مال اور 5,000 رب المال کا حصہ نفع میں سے اس کی بقدر آپ نے صحیح کرنی ہے، وہ اللہ کر دے دیں اور آپ آزاد ہو جائیں۔ وَيَسْعَ الْمُعْتَقُ، آزاد شدہ جو غلام ہے وہ سعی کرے گا، مزدوری کر کے لے کر آئے گا، لِرَبِّ الْمَالِ، رب المال کے لیے، فی قیمتی نصیبی ہی، اس رب المال کے حصے کی قیمت میں، منہ، اس غلام سے، وہ کتنی ہے؟ 1,05,000۔ وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَى غَيْرِهِ، مضارب نے اگر مال مضاربت کے طور پر کسی کو دے دیا، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ، رب المال نے اس کو اجازت نہیں دی تھی کہ بھئی آگے کسی کو بھی آپ نے مضاربت کے طور پر نہیں دینے لگے، اس کے باوجود اس نے دے دیا، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ کیا یہ مضارب اول مضارب ثانی کو مال دیتے ہی ضامن ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ لم یضمن بالدفع، صرف دیتے ہی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اگلے بندے کو ظاہر ہے کہ مضاربت کا حکم ہم نے پڑھا تھا کہ صرف مال دیتے ہی تو وہ امانت ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مال آگے امانت کے طور پر دیا ہو، ابھی تک مضاربت سمجھ میں نہیں آ رہی، مضارب ثانی کو جو دی ہے صرف دیتے ہی
ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ امانت کے طور پر ہو۔ ولا بتصرف المضارب الثانی حتی یربح، اور نہ ہی مضارب ثانی کے تصرف کرنے سے وہ ضامن ہوگا۔ پہلا مضارب ثانی نے ابھی تک کوئی تصرف یہ نفع نہیں کمایا لیکن اس مال کے اندر تصرف کر لیا ہے، تو مضارب اول پھر بھی ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصرف کر دیا، تو ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مضارب اول نے بضاعت کے لیے، بڑھوتری کے لیے اس نے آگے مضارب ثانی کو دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک نفع نہیں کمایا اس نے تو اس وقت تک تو ہم مضارب ثانی کے تصرف کو کسی اور چیز پر محمول کر سکتے ہیں۔ لہذا حتی یربح، جب وہ نفع کما لے گا تو اب نفع کے اندر گوئے کہ مضارب اول اور مضارب ثانی آپس میں شریک ہوں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہ تو مضاربت ہے۔ تو اب یہ پچھلے رب المال کے لیے مضارب اول جو ہوگا وہ ضامن ہوگا اس کے مال کا، کیونکہ اب اس کی طرف سے زیادتی پائے گی، اس سے پہلے زیادتی ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ فَإِذَا رَبِحَ، پس جب مضارب ثانی نفع کما لے گا، ضمن المضارب الاول المال لرب المال، تو مضارب اول پھر رب المال کے لیے اس کے مال کا ضامن ہوگا۔ تو یہاں تک یہ ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وہ والی صورتیں پڑھیں گے کہ جس میں مضارب اول کو اجازت ہے باقاعدہ رب المال کی طرف سے کہ وہ آگے مضاربت پر دے، پھر مضارب اول آگے مضاربت پر دے رہا ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں، کس طریقے سے دے رہا ہے، کچھ صورتیں ہوں گی اور اس کے پھر احکامات ہوں گے۔ تو آج ہم نے پڑھ لیا مضاربت کی شرائط اور مضارب کے تصرفات سے متعلق۔ تو مضارب کے کیا کیا تصرفات ہیں، یہ آج کا سوال ہے، اس کو آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔